بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے آخری دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب کیا، اور ایک تفصیلی حدیث ہے، اس کے کچھ حصے یہ ہیں کہ فرمایا، اے لوگو، ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس مہینے کی رات میں قیام کو تطوع قرار دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینے کا مطلب مشقت کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے میں آدمی کو اپنے سارے معمولات کو توڑنا پڑتا ہے۔ مثلا آدھی رات کو سحری کے وقت اٹھنا کبھی معمول نہیں تھا، لیکن اب وہ اٹھتا ہے تو یقیناً وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے اور اپنے معمول کو توڑ دیتا ہے۔ اس کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ پیاس ہونے کے باوجود وہ پانی نہیں پیتا، جبکہ اس کے علاوہ پیاس بڑی لگی ہوتی، پیاس ہو جب تھوڑی سی پیاس لگے تو فوراً پانی پی لیتا ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جتنی مرضی پیاس لگی ہوئی ہو، وہ روزہ رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ شام تک پانی نہیں پیتا۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا حکم ماننے کے لیے۔ بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا، اور دیگر اپنی خواہشات کو وہ کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو رمضان کو اگر درست طور پر گزارا جائے تو پورا کا پورا مہینہ مشقتوں کا مہینہ بن جاتا ہے۔ تراویح کو پڑھنا، صبح اٹھنا، دن میں کام کاج کے بھی ٹائم ہوتے ہیں، وہ ٹائموں کو میں نے بدل دینا ہے، پھر کچھ ٹائم آرام کے لیے نکالنا ہے۔ تو روزہ دار کے لیے رمضان کا مہینہ مسلسل صبر کا مہینہ ہے، اور ان کے اوقات میں بھی اور رات کے اوقات میں بھی جو عمل صبر کی قیمت پر کیا جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی عمل ہوتا ہے۔ عام حالات میں انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس میں اس کی شخصیت کا صرف جزئی حصہ شامل ہوتا ہے، لیکن جس عمل کو انجام دینے کے لیے صبر کرنا پڑے اس میں آدمی کی پوری شخصیت فعال ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے جس کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ عام عمل کے مقابلے میں صابرانہ عمل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس بنا پر اس کی جزا بھی پھر اور زیادہ، سب سے زیادہ ہے۔ رمضان کو پانے والا وہ ہے جس کے لیے رمضان کا مہینہ حقیقی معنوں میں صابرانہ زندگی کی تیاری کا مہینہ بن جائے۔ یعنی پورا رمضان میں نے جب صبر کیا، کھانے سے صبر کیا، پینے سے صبر کیا، گالی گلوچ سے صبر کیا، گناہوں سے صبر کیا، اور جماع سے صبر کیا، اور دیگر جو میرے متعلقات تھے، کام تھے، ان بہت سارے کاموں سے میں نے اپنے آپ کو صبر کیا، روکا رہا کہ مجھے اللہ نے یہ بھی روکا ہے، یہ بھی اگر یہ کر لیا تو پھر میرا یہ روزے والا کام نہیں ہوگا، اس لیے روزے کی وجہ سے وہ بھی سارا چھوڑ دیا۔ تو صابرانہ عمل جو پورا مہینہ مسلسل کیا تو اس کا اثر اس کی اپنی پوری زندگی پہ پڑے گا۔ یعنی اگلا پورا سال اب اس کا وہ صابرانہ سال گزرے گا۔ جب بھی کوئی ایسی معاملہ ہو تو وہاں انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہوگا۔ کوئی جھگڑا ہو گیا وہاں صبر کر لے، کوئی گالی گلوچ کا معاملہ ہو گیا، کوئی اور معاملہ ہے تو وہاں کسی نے اشتعال انگیزی کی ہے، وہاں صبر کر جائے گا۔ الغرض وہ انسان کی پوری زندگی کا جو ہے ایک مہینہ جو اس کو کور کر لیتا ہے۔ ایسی صابرانہ زندگی پر پورے سال کے لیے آدمی کو صبر کے راستے پر قائم رکھنے والی بن جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مہینے میں اگر میں نے اس طرح صبر کیا تو پوری میری زندگی جو ہے وہ صابرانہ زندگی بن جائے گی۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ تو گویا پوری زندگی پھر اللہ ہر وقت ہی میرے ساتھ رہنے لگ جائے گا۔ یہ ہے وہ اس رمضان کے مہینے کا سب سے بڑا فلسفہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔